ایم ای جی اسپیکس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں شیر افضل مروت کے تازہ ترین الزامات کے حوالے سے. تو جیسے محسن صاحب میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ اخلاقی طور پہ تو یقیناً اجمل وزیر صاحب کی بات درست ہے کہ یہ باتیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ جس سیاسی جماعت سے آپ کی وابستگی رہی ہو اور اب بھی آپ ایم این اے ہیں. تو لیکن فیکچولی یہ باتیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی درست ہیں؟ کیونکہ یہ باتیں تو ہوتی رہی ہیں اور میرا اپنا بھی یہی تاثر ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ دراصل عمران خان کا فیمیل ورژن ہے. وہ توجہ چاہتی ہیں، وہ خود نمائی کی خواہش مند بھی جو ہے وہ نظر آتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی میں ان کی اپنی بہن جو ہے وہ رکاوٹ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کہ شیر افضل کی بات ہے، میں اجمل بھائی کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. لیکن اس دفعہ کہتے ہیں نا یو آسک فار اٹ. علیمہ خان نے شیر افضل کے بارے میں باتیں کی جی، اور شیر افضل کو پارٹی سے نکالے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے کبھی اس موضوع پہ کھل کے بات نہیں کی تھی. لیکن اس دفعہ علیمہ خان نے سندانہ گلزار اور ان لوگوں کے بارے میں، شیر افضل کے بارے میں بات کی. تو شیر افضل کے پاس یہ موقع ضرور ہے کہ اب چونکہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو لہٰذا وہ کھل کے بات کر سکتا ہے. اس بات سے قطع نظر کہ اسے کرنی چاہیے تھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے جو باتیں کی ہیں شیر افضل نے وہ کافی ہلا دینے والی باتیں ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹا جو ہے وہ شہزاد جو ہے وہ تو بچت ہے، اور حسان نیازی جو ہے وہ 10 سال کی جیل چلا جاتا ہے. اور اس میں انہوں نے ایک بات اور کی ہے کہ یہ وہ مریم نواز سے بھی ملی تھی اور ان کو بھی انہوں نے مریم میں جا کے ریکویسٹ کی، اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ میری یا نہیں ملی، لیکن پنجاب حکومت نے ان کی شیر شاہ کے بری ہونے کے خلاف کوئی اپیل بھی نہیں کی اور نہ اس کیس کو پرسو کی ہے. تو شیر افضل کو یہ باتیں کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ باتیں ہو گئی ہیں، یہ باتیں اب ریکارڈ کا حصہ ہیں. اس میں علیمہ خان کو اپنی وضاحت بھی دینی چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے. یہ بات تو آپ نے بھی دیکھی ہے کہ 8 فروری کو جب آپ نے ملک میں ایک کال دی تھی احتجاج کی اور پجا جام کی اور سب کچھ، تو علیمہ خان اور ان کے بچے جو تھے وہ بسنت منا رہے تھے. انہوں نے ڈٹ کے کہا کہ جی یہ تو کوئی لوہری جو ہیں بسنت ہو تو کیسے رہ سکتے ہیں. تو یہ باتیں اگر آپ لوگوں کے بچوں کو چاہتے ہیں قربانی دیں، وہ ریچھ چوک میں آ کے وہ گولیاں کھائیں، وہ سڑکوں پہ مار کھائیں، وہ سڑکیں بلاک کریں، تو آپ کے بچے کہاں ہوتے ہیں اس وقت میں؟ شیر افضل پارٹی چھوڑ چکا ہے، اس کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہ سوال تو اب آگے ہیں اور اس کا انہیں جواب دینا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ علیمہ خان ہے. وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان یا بشریٰ بی بی باہر آ جائے. تو یقینی طور پہ ان کی اہمیت جو جس طرح وہ میڈیا کے سامنے اس وقت ایک بڑے رہنما کے طور پہ پی ٹی آئی کی پیش ہوتی ہیں، وہ ان کی اہمیت نہیں رہے گی اگر عمران خان یا بشریٰ بی بی باہر آ جاتے ہیں. اور یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا. تو یہ اس گھر میں عمران خان فیملی میں یا کرام نیازی کی فیملی میں یہ لڑائی تو جاری ہے. اب دیکھیں نا، ایک بہن ان کی امریکہ بیٹھی ہے، وقت پاکستانی نہیں، روبینہ، اور باقی بہنیں جو ہیں، اور عمران خان نے دیکھیں علیمہ خان کے آنے پہ بھی پابندی لگائی ہوئی ہے اور بات کرنے پہ بھی. جی، بات کرنے پہ میرے خیال ہے وہ جیل میں کوئی لڑائی شڑائی ہوئی تھی بشریٰ بی بی علیمہ خان صاحبہ کی. تو یہ باتیں تو حقیقت ہے. اور اس کا علیمہ خان نے ابھی یہ 2-3 دن گزر چکے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی وضاحت نہیں کی. ہم چاہیں گے کہ وہ اس کی وضاحت بھی کریں، اور اگر یہ باتیں غلط ہیں تو اس کی تردید کریں. صحیح. اجمل بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو
دو خواتین کی لڑائی ہے، مطلب بشریٰ بی بی صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ ہمارے لیے تو دونوں قابل احترام ہیں، لیکن وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لڑائی نے عمران خان کی سیاست کو کتنا نقصان پہنچایا؟ میں تو اوورآل سب کی یہ جو عمران خان کی اس وقت کی پوری قیادت ہے، جی ان سب نے مل کر عمران خان کو بڑا نقصان پہنچایا. اگر اوورآل آپ جی دیکھیں یہ مسئلہ، آپ کسی بھی اس وقت چونکہ وہ جیل میں ہیں تو وہ جتنے بھی یہ لیڈرشپ ہے یا جو بھی ہے، یہ سارے لوگ تو عمران خان کی وجہ سے ہیں. جی اب وہ بجائے کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، وہ مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نون اور پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر رہی ہے. ٹی وی ٹاک شو میں ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں، گو کہ شرف ضل کا پارٹی سے انہوں نے نکالا ہوا ہے بقول جو وہ انہوں نے لیکن شرف ضل ابھی بھی تو پی ٹی آئی کا حصہ ہے، ایز اے ایم این اے تو حصہ پارلیمنٹیرین. ٹھیک ہو گیا. اب اگر ایسی بات ہے تو پھر شرف ضل کے خلاف کیا انہوں نے کوئی کارروائی کی ہے کہ ایم این اے سیٹ ڈی سیٹ کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ شرف ضل کے سٹیکس وہاں پہ موجود ہے. شرف ضل کا بھی ایک گروپ ہے وہاں اس جماعت میں جو شرف ضل کو سپورٹ کرتا ہے. جیسے بھی علی امین گنڈا پور نے کچھ دن پہلے انٹرویو میں نہیں کہا کہ سب سے بڑی قربانی شرف ضل مروت نے دی. تو کون کہہ رہا ہے؟ وہ وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے، سابق وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے، وہ خود اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. اس طرح برسٹر گور کے ساتھ بھی اس کے بڑے قریبی مراسم ہے، تعلقات ہے، سارا یہ ساری. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اب کلا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اب بشریٰ بی بی باہر آ جائے گی، علیمہ خان کے کیس چل رہے، وہ اندر چلی جائیں. آپ مثال میں دے رہا ہوں، وہ اندر چلی جائے تو آپ مجھے بتا دیں کہ کل جب بشریٰ بی بی باہر ہوگی، مجھے تو پھر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری جو قیادت ہے وہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی یہی باتیں کریں گے، بلکہ سخت ہو جائیں گی. کیونکہ جب بشریٰ بی بی تھی، موجود تھی، پشاور میں تھی، تو کیا اس کے خلاف ساری چیزیں نہیں ہو رہی تھی؟ پھر جب یہ ڈی چو کی طرف گئے تو اس میں بشریٰ بی بی اس کو لیڈ نہیں کر رہی تھی. تو اس وقت تو سارے یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے بشریٰ بی بی، بلکہ وہ بشریٰ بی بی کی بہن نے تو یہ تک دعویٰ کیا تھا کہ علی امین گنڈا پور زبردستی یعنی اغوا کر کے بشریٰ بی بی کو وہاں سے لے گئے، وہ وہاں سے جانا نہیں چاہ رہی تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ساری چیزیں ہوئی. اس کے بعد بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں عمران خان کا، اب دیکھیں بشریٰ بی بی جیل میں جی کافی عرصے سے وہ جیل کاٹ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ان کا انٹرنل ڈسپیوٹ ہے. ایک تو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے اوپر اس وقت بھرپور قسم کی تیاری شروع ہے. یعنی کہ جو گروپس ہیں، جو ایک گروپ ہے وہ تو اپنے آپ کو باقاعدہ یہ وہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ بقول شرف ضل کے جو ٹی وی پہ اس نے کہا کہ یہ مارچ کا مہینہ ہے اس کا سہیل آفریدی کا، اور یہ اندر سے بغاوت ہوگی آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے. میری بات سنیں، میں ابھی بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بغیر اس کے عمران خان کے تائید کے علاوہ کوئی بندہ اگر یہ کوشش کرے گا بھی صحیح تو وہ فار ٹائم بینگ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کر لے، لیکن وہ سسٹین نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی اپنی، جب صرف ان کی ذات کی بات آتی ہے، مائنس یہ عمران خان سے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کسی نے کسی کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے یا کسی کے اوپر ہاتھ رکھا تھا یا بھی کسی کے اوپر ہاتھ ہے، تو یہ ساری چیزیں تو اس لیے امپورٹنٹ ہے ان کی کہ ان کا عمران خان کے نامینیز ہے، وہ بیٹھے ہوئے. اگر وہ عمران خان والی بات بیچ میں سے نکل جائے تو پھر وہ کون؟ پھر تو وہی وہ جو رومال تھا جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ اس رومال کی طرح استعمال یہاں پہ تو ہوتا ہے، جو میں نے 25 سال میں سیاست میں دیکھا ہے. جب ضرورت پڑے، ضرورت کے مطابق، ابھی ضرورت کے مطابق جو چیزیں ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں ایک چیز اور، میں آپ کو ایک اور، آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی کے حوالے سے سارا کچھ چل گیا. سہیل آفریدی کی چیف منسٹری کے بعد پھر ایک دم سہیل آفریدی سے پہلے 2 عہدوں کی وہ ہو جاتی ہے نوٹیفیکیشن، محمود خان چکزئی صاحب کی ہو جاتی ہے اور سینیٹ اپوزیشن لیڈر اس کی بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد
اپنا یہ جو ہے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ سہیل، وہ آتا ہے، اس کی ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم کے ساتھ، جی اس کے بعد وہ جاتا ہے پشاور، وہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلاتا ہے، جی ایپیکس کمیٹی کے بعد ایک بڑا ہائی میٹنگ ہوتا ہے پشاور 11 کور میں، جی جس میں محسن نقوی صاحب بھی جاتے ہیں، جس میں قومی سلامتی کے مشیر بھی جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جی ایک ادارے کے سربراہ بھی ہیں، بالکل، وہ بھی جاتے ہیں، وہاں پہ چیف کور منسٹر کمانڈر بھی بھی، بیٹھا ہے، جی کور کمانڈر بھی بیٹھا ہوا ہے، سارے منسٹر جو کنسرن، سیکٹری جو کنسرن، سارے بیٹھے، وہ ساری میٹنگ ہوگی۔ کیا وہ جو کچھ عرصہ پہلے تیرا کے حوالے سے جو ماحول بنا تھا، تو کیا تیرا میں خیر خیریت ہے؟ نہیں ہے جناب۔ کیا کورم میں خیر خیریت ہے؟ اور یہ نہیں جو ہے کہتے جناب۔ تھے کہ جب تک میری ملاقات نہیں ہوتی کپتان سے تو میں کسی سے نہیں ملوں گا، تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اب دیکھیں یہ سینیریو آپ چیک کر لیں، یہ جو چیزیں ہوئی اس ڈیولپمنٹ کے بعد سہیل آفریدی کے حوالے سے لگا ایسے کہ سہیل آفریدی اور فیڈرل حکومت کے درمیان یا جو کنسرن لوگ ہیں ان کے درمیان ایک ماحول سازگار ہو گیا، صحیح، کیونکہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ماحول سازگار ہو گیا ہے۔ صحیح، اب کسی کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ اس وقت سہیل آفریدی جب میٹنگز بھی کر رہا ہے، جب ساری چیزیں ہو رہی ہے، ایک چیزیں چل رہی ہے، ان کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ ایک دوسرا وہ کروا لے، یعنی جیسے گھوڑا بدل لیں، مطلب ہے کہ اس کی ضرورت کیا پڑی ہوئی، پھر اس کے لیے 3 4 5 مہینے کا وہ سارا وہ کر لے۔ تو میں نے سر دست مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا، یہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے، لیکن اس وقت جس کے پاس جو جس تنخواہ پہ ہے اسی پہ کام کرے گا۔ جناب محسن صاحب، 2 امکانات ظاہر کیے اجمل خان صاحب نے، ایک تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو معاملات سیٹ ہو گئے ہیں حکومت کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہی سہیل آفریدی کو ہٹا دیا جائے اور جس نے لگایا تھا، جس نے نامزد کیا تھا، وہیں سے کوئی احکامات آ جائیں، اس پہ اپنی رائے دیجیے گا۔ دوسرا جو امکان ظاہر کیا اجمل وزیر صاحب نے کہ وہ جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایک خاتون جو باہر ہے وہ اندر چلی جائے اور اندر والی کو باہر لایا جائے، بشرا بی بی رہا ہو جائیں اور علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل چلی جائیں، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں نے اس پہ یہ کہا، آپ میں نے نے کہا امکان، اگر ایسا ہو جائے تو کیا پی ٹی آئی والے بشرا بی بی سے خوش ہوں گے؟ میں نفی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا اس سے بھی خوش نہیں ہوں گے۔ دیکھیں یہ تو لگتا ہے کہ آج وہ کورٹ نے بھی بشرا بی بی کی عدم حاضری کی استدعا منظور نہیں کی، اور یہ تو ماشاء اللہ گوا تھا اس ملک میں کہ سوری علیمہ خان کی، جی اور علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے کورٹ، جی، اور پولیس والے تعمیل کرا کے آتے تھے، گرفتار نہیں کرتے، تعمیل کرا تعمیل کے، کراتے تھے۔ یار یہ کیا اس ملک حالانکہ میں وارنٹ کا تو مطلب یہ ہے کہ بندے کو پکڑ کے اپنی عدالت پیش کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی سہولت کاری بھی جاری ہے، اور اس سہولت کاری کی نتیجے میں جو معاملات چل رہے ہیں ابھی لگتا ہے کہ وہ ختم ہونے کے قریب ہیں، اوکے، اور حالات جو ہیں بڑی جلدی بدلیں گے۔ دیکھیں عمران خان جیل میں ہیں، جیل سے باہر آ جائیں گے تو کیا ہوگا، اگر وہ اپنے بڑی گالہ پہ شفٹ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، ان سے باہر چلے جائیں گے تو کیا ہوگا۔ کوئی بھی چیز اس ملک میں حتمی طور پہ نہیں کی جا سکتی کہ عمران خان جیل میں رہیں گے۔ یہ ہم نے دیکھا نواز شریف کی کیسے ڈیل ہوئی تھی، جی، اور ابھی تو ہم یہ رانا صلی اللہ علیہ صاحب نے کہا کہ 2 دفعہ انہوں نے ڈیل مسترد کی، بعد میں وہ بھی اپنے بیان سے پھر گئے جی، رانا صاحب۔ بالکل، رانا صاحب بھی کمال کے بندے ہیں، ایک بیان دیتے ہیں پھر دوسرے دن پھر جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اداروں کا یہ موقف ہے کہ ابھی تک انہوں نے کسی ڈیل کی آفر نہیں کی، جی، لیکن کسی بات کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، صحیح، اور ہمیں ہر وقت تیار رہنا اپنی چاہیے، سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھنا چاہیے کہ جہاز میں کچھ بھی پرواز ناہموار ہو سکتی ہے کسی بات وقت۔ ہو سکتی ہے۔ جو آج ہم بات کر رہے ہیں، جو آج ماہ رمضان میں ہم بات کر رہے ہیں، جو مجھے لگ رہا ہے عید کے بعد جی،
ہم یہ گفتگو نہیں کر رہے ہوں گے. اچھا کچھ اور گفتگو کر رہے ہوں گے. بس میں اتنا آپ کو بتا دوں، یہ میرا اپنا خیال ہے. چلے وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ آپ سے اس کی تفصیل جو ہے وہ معلوم کرتے. بہت بڑی خبر آخر میں جو ہے آپ نے شیئر کی. آپ نے گفتگو سنی محسن رضا خان صاحب اور اجمل خان وزیر صاحب کی. جیسے شروع میں بات ہوئی تھی، بسا اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دائروں کا سفر ہے، گھوم پھر کے ہم وہیں لوٹ آتے ہیں جہاں سے سفر شروع کیا ہوتا ہے. اور یہ جو ریت بنی ہے وطن عزیز میں کہ ہمارا وزیر اعظم یا تو ایوان وزیر اعظم میں ہوتا ہے یا پھر اڈیالہ جیل میں ہوتا ہے، درمیان والی کوئی جگہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ روایت ختم ہونی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اور کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.